بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جسے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، عمران خان نے پھر للکار دیا. کہتے ہیں کہ جو مرضی کر لیں لیکن نظریے کو ڈنڈے سے دبایا نہیں جا سکتا. لیکن خبر یہ ہے کہ عمران خان کے مستقبل کا فیصلہ اسی ماہ یعنی رواں ماہ ہو جائے گا. نگران حکومت بنے گی، لیکن الیکشن پر شہباز شریف کو بھی شک ہے. اب یہ ساری باتیں اگر دیکھی جائیں تو اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جن پہ بات چیت کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور خبر بھی دے دیں کہ خواجہ آصف نے نہر میں چھلانگ لگا دی. یہ سب کچھ کیا ہے، کیا ماجرا ہے، اس پر گفتگو کروں گا تفصیل کے ساتھ. لیکن آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اپنی شخصیت کے مطابق. جی ناظرین، عمران خان کی قسمت کا فیصلہ اسی ماہ. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، قوم بھی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ جو آرمی کورس کے حوالے سے جو ان کا ایک سیکشن ہے قانونی، اس نے تیاریاں شروع کر لی کہ کون کون سی دفعات لگیں گی. جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں، جو ویڈیو اکٹھی کی ہیں، جو آڈیو اکٹھی کی گئی ہیں، جو تصاویر موجود ہیں جن میں لوگوں کی گواہ، اور ان سب کے ساتھ پھر عمران خان پہ دفعات کیا لگتی ہیں. امکانات یہی ہیں کہ اسی ماہ یعنی جولائی میں ہی یہ سارے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. کیوں کہ پہلے الیکشن بھی تو ہونے نا، آ رہے ہیں نا الیکشن. عمران خان کہہ رہے ہیں الیکشن کرائیں، فیصلہ ہو جائے گا. ڈنڈے کے زور سے کسی کا نظریہ دبایا نہیں جا سکتا. انہوں نے اپنے جو ویلاگ میں خطاب کرتے ہیں، کیونکہ ویسے تو میڈیا پہ پابندی ہے، ان کا نام لینے پر بھی پابندی ہے، ان کے دکھانے پر بھی پابندی ہے، تو اپنے ویلاگ پہ جو وہ بات کرتے ہیں اس پہ وہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے بڑی لمبی چوڑی ایک للکار دی ہے. انہوں نے کہا جناب، پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ آئیں آرمی کورس میں مقدمہ چلا لیں، مجھے صفائی کا موقع دیں، میں اپنے شاہد لاؤں گا، آپ اپنے شاہد لائیں. یعنی باقاعدہ مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. کپتان جو ہے وہ ڈٹے ہوئے. اب بھی وہ کہہ رہے ہیں قوم سے کہ میں قربانی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ غلامی کے مقابلے میں موت جو ہے وہ بہتر ہے. لہذا قوم بھی تیار ہو جائے قربانی کے لیے. اب وہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ بالکل مایوس ہیں. کس سے؟ لطیف کھوسہ سے، اعتزاز احسن سے. بلکہ ان کو بھی انہوں نے لفٹ کرانی بند کر دی. ان کے بھی فون نہیں سن رہے. وہ بالکل رابطہ منقطع ہے، وہ راضی نہیں ہے، کیونکہ ان سے جو امیدیں وابستہ کی گئی تھی کہ وفاق میں جا کے یعنی سپریم کورٹ میں جو وہ کام کریں گے وہ کام نہیں ہو سکا. اور چیف جسٹس نے بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا جن سے انہیں امیدیں تھیں. وہاں بھی وہ مایوس ہو گئے کہ نہیں، وہ بھی اگلی ڈیٹ پہ آگے پائی پچھوں دی نکل گئے. یعنی پتلی گلی سے جسے کہتے ہیں نکل گئے، وہ نکل گئے. اب سماعت عید کے بعد ہوگی. عید کا دن آج آخری ہے، تیسرا دن ہے، مطلب گزر گیا. تو اب ظاہر ہے کہ جب منڈے آئے گا تو نیا ویک شروع ہوگا. اس میں معاملات دیکھیں پھر ڈیٹ کیا پڑتی ہے، شیڈول کب ہوتا ہے، سماعت کب ہوتی ہے، اور آگے کیا بات چیت ہوتی ہے. لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات سیدھی سیدھی ہے کہ ڈنڈے کے زور سے نظریہ ختم نہیں کیا جا سکتا. جتنا یہ دبائیں گے اتنا ہی تحریک انصاف اور عمران خان کی شہرت جو ہے وہ بام عروج پہ پہنچے گی. اسے کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو دبایا نہیں جا سکتا جھوٹے فیصلوں سے. وہ کہتے ہیں زبردستی کے کیس بنائے گئے، ڈنڈے بازی ہو رہی ہے، ہماری خواتین کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو. اب کی دفعہ تو انہوں نے نام لے دیے سب کے جناب، بڑے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ان تمام لوگوں پہ جو جیلوں میں ہیں. اعجاز چودھری کا نام بھی لیا، محمود الرشید کا نام بھی لیا، شہریار آفریدی کا نام بھی لیا، یاسمین راشد کا نام بھی لیا، اور وہ جو خاتون ایک حمزہ صاحب کی جو بیگم حمزہ جو ہے ان کا نام بھی لیا.
انہیں نام لیے، بہت جتنے یاد تھے انہیں نام لے لیا کہ ان کی خدمات کو میں سلام کرتا ہوں، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پاؤں پہ کھڑے ہیں۔ بھاگنے والے جو تھے وہ بھاگ گئے۔ اچھا، بھاگنے والوں کے بارے میں بھی رؤوف صاحب نے کہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب ان کے ترجمان بنے نئے، اور وہ پتہ کون ہے؟ وہ نواز شریف، شہباز شریف کے فواد حسن فواد جو جیل میں رہے تھے، ان کے بھائی ہیں، بڑے لکھاری ہیں، بڑے پڑھاکو ہیں، کتابی کیڑے کہلاتے ہیں، تو زیادہ دانشور ہے نا، وہ دانشوری کر رہے ہیں۔ 2009 سے 2011 تک کچھ لوگ آئے تھے نقل مکانی کر کے تحریک انصاف میں، وہ مطلب پرست تھے، موقع پرست تھے، لہذا جو ہی ان پہ ذرا سا دباؤ پڑا، ان کو ایک آدھ کیس دکھایا گیا، فائل دکھا گئی تو بھاگ گئے اور وہ پریس کانفرنسز پہ آ گئے۔ لہذا ان کے دروازے بند کر دیے تحریک انصاف نے۔ ان کو ابھی غلط فہمی ہے کہ تحریک انصاف ابھی موجود بھی ہے اور لوگ اس میں آئیں گے بھی اور اس کی طرف سے الیکشن بھی لڑیں گے، جو کہ موجودہ صورتحال میں نظر نہیں آ رہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس معاملات میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات جو ہے بہتر ہو جائیں گے، باقی لوگوں کو معافی ہو سکتی ہے لیکن ان لوگوں کو معافی نہیں ہوگی۔ یہ رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، دانشور ہیں، کہہ سکتے ہیں، بھائی ان کی مرضی ہے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی وزیر اعظم نے لاہور میں، اور IMF میں کامیابی کے بعد وہ جو فیصلہ ہو گیا حق میں، آخری وقت میں، آخری دن میں 30 جون کو، اس کے بارے میں انہوں نے ایک میٹنگ بلائی اور انہوں نے اپنی فاتحانہ انداز میں گفتگو کی لاہور کے جرنلسٹوں کو، لیکن انہوں نے بڑی ایک احتیاط کی کہ جو کامرس رپورٹرز تھے ان کو نہیں بلایا، اقتصادیات کو جو کور کرتے تھے انہیں نہیں بلایا، عام سیاسی لوگوں کو بلایا۔ لہٰذا وہاں سیاسی باتیں ہوئی اور چھوٹی موٹی پھلجڑیاں چھوڑی گئی اقتصادیات کے حوالے سے، IMF کے حوالے سے۔ اگر وہ کامرس رپورٹر وہاں موجود ہوتے تو وہاں یہ بات ہوتی، لیکن اس میں جہاں سیاسی باتیں ہوئی وہاں ایک بات کھل کے آئی کہ نگران حکومت بنے گی، موجودہ حکومت جائے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے، اس نے جانا ہی جانا ہے، 10 سے لے کے 12-13 اگست تک اس نے واپس جانا ہے، یعنی فارغ ہونا ہے، پھر جائیں گے الیکشن کے لیے، نگران حکومت آ جائے گی۔ لیکن باتوں میں جو انداز تھا ان کا، شہباز شریف صاحب کا، اس میں یہ بات چغلی کھا گئی، لوگوں نے پہچان لیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں الیکشن ہونا بھی کہ نہیں، کیونکہ ان سے جب پوچھا گیا کہ الیکشن کب ہوں گے تو انہوں نے کہا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن کمیشن کو ہم نے اور مضبوط کر دیا، ان کو اب صدر صاحب سے بھی پوچھنے کی اجازت نہیں ہے، اب تاریخ بھی انہیں دینی ہے، الیکشن بھی انہیں کرانا ہے، اب مکمل آزاد ہے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے۔ اب اگلی بات سنیں، خواجہ آصف وزیر دفاع، وہ جو کل صبح سرا کے ساتھ عید کرنے بھی گئے ہوئے تھے پارا چنار میں، وزیر اعظم کے ساتھ بھی، سیالکوٹی پلوان، اپنا بچہ پٹھا کہیں، بچہ تو نہیں کہیں کیونکہ 70-72 سال کے ہیں، انہوں نے ایک کارنامہ انجام دیا کہ سیالکوٹ کے نزدیک ایک اپنا نہر میں انہوں نے چھلانگ لگا دی۔ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ چھلانگ لگانے کا مقصد کیا تھا، وہ کہنا کیا چاہتے تھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میرے مطلب سفید بالوں کو مت دیکھیں، لیکن بہرحال اس چھلانگ کا مقصد نہیں پتہ لگا، اس چھلانگ کا مقصد کیا تھا، اور وہاں بڑی دنیا دیکھنے والی اکٹھا تھی اور وہ مزے سے گئے، انہیں غوطے بھی کھائے، اور بڑی نہر ہے، کوئی چھوٹی نہر نہیں ہے، اس میں چھلانگ بھی لگائی، غوطے بھی کھایا اور جناب ڈبکی لے کے نکل آئے۔ میرا خیال ہے کہ حالات کی گرمی انہیں تنگ کر رہی تھی تو انہیں کہا چلو نہر سے جا کے گوتے ماریے تو جناب لوہڑیاں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تو چلے اللہ کرے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہوں، جناب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، کیونکہ جب وہ بولتے ہیں چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو چاہے باہر ہو تو وہ بڑے 2-2 ہاتھ 4-4 ہاتھ کرتے ہیں اپنے مخالفین سے، اور کرنے بھی چاہیے، سیاست میں سب کچھ جائز ہے، کیونکہ ان کے ساتھ کسی نے کون سا کم کیا ہے، جیل بھی انہوں نے کاٹی ہے، الزامات بھی انہیں سے ہے، سب کچھ ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر وہ بھی کرتے، سیاست میں ساری چیزیں چلتی ہیں، لہٰذا یہ معاملہ بھی چل رہا ہے۔ اب یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے اس لیے کھول کے رکھ دی کہ کسی غلط فہمی چلا رہنا پائی، علی عمران بھی زندہ ہے اور معاملات بھی زندہ ہیں، ان پر الزامات بھی لگ رہے ہیں اور آرمی کورٹس میں مقدمہ بھی چلے گئے، اور وہاں جو خصوصی برانچ قانونی جو آرمی ایکٹس کے حوالے سے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے جسے فیصلہ کرنا ہے کہ دفعات کون کون سی لگیں گی، اس نے بھی تیاری شروع کر دی ہے، لہٰذا امید یہی ہے، امکانات یہی ہیں کہ اسی ماہ میں سارے معاملات سامنے آئیں گے اور عمران خان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، اور عمران خان بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ جناب میں غلامی سے زیادہ موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ویسے تو وہ پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ میں IMF میں جانے سے کی بجائے موت کو ترجیح دوں گا، خودکشی کرنا پسند کروں گا، لیکن یو ٹرن ان کا کہ وہ بادشاہ ہیں
کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فی الحال تو وہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا میں قربانی کے لیے تیار ہوں اور قوم بھی قربانی کے لیے تیار ہو جائے. تحریک انصاف اور عمران خان کا راستہ ڈنڈوں لاٹھیوں جیلوں سے نہیں روکا جا سکتا. یہ ہے ان کا موقف. کل کیا ہوتا ہے، آنے والا کل کیا بتاتا ہے، یہ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹے کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں، اور اپنی گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ بھی دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ رہے. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.